مرزا صاحب نے ایک کلپ جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے جس کا عنوان ہے اعتکاف کی سنت سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل، اس طرح کا عنوان ہے، اور اس میں 14 منٹ جب اس کلپ کے ہوتے ہیں 14 منٹ، 14ویں منٹ سے لے کے 15ویں منٹ اور 44 سیکنڈ تک وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں روایت کی ہے، باب الاعتکاف فی المسجد، اور حدیث نمبر ہے 8574، اور اس حدیث کو وہ کہتے ہیں کہ جعلی ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ جعلی کا معنی انہوں نے خود اسی کلپ میں واضح کیا ہے کہ جب انہوں نے بولا ہے کہ جعلی اور فیبریکیٹڈ یعنی موضوع کہا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے امام بہقی کی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کو ملے اور ان کو کہا یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے اعتکاف میں آپ کے اور حضرت ابو موسیٰ کے گھر کے درمیان، وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا اعتکاف الا فی المسجد الحرام او قال الا فی المساجد الثلاثہ، فقال عبداللہ لعلک نسیت وحفظوا او اخطأت واصابوا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کو عرض کیا کہ یہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اور حضرت ابو موسیٰ کے گھر کے درمیان، اور آپ تحقیقاً جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد حرام میں ہے، یا فرمایا کہ 3 مساجد میں، یعنی مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصی ہے، اس کے علاوہ اعتکاف نہیں ہو سکتا، تو آپ کیسے بیٹھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں اور ان کو یاد ہو جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اور وہ صحیح ہیں، یا کیا ہے کہ آپ کو خطا ہوئی ہے اور وہ صحیح ہے۔ یہ جو او کا لفظ آیا آخر میں، امام بہقی کہتے ہیں یہ شک میری طرف سے ہے۔ اب مرزا صاحب اس حدیث کو جعلی کہتے ہیں 2 علتوں کی وجہ سے۔ پہلی علت کیا ہے؟ سفیان بن عیینہ جو ائمہ کبار محدثین میں سے ہے، جن کے احتجاج پہ اجماع ہے کہ وہ ثقہ ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مدلس ہیں، اور روایت یہاں پہ کیونکہ عن سے ہے کہ حدثنا سفیان بن عیینہ عن جامع ابن ابی راشد، تو عن ہے، تو جب راوی مدلس عن سے روایت کرتا ہے اور کسی اور روایت میں اس کی تصریح بھی نہ ہو سماع کی، تو وہ روایت قبول نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یہ راوی مدلس ہیں سفیان بن عیینہ، اور روایت یہاں پہ عن سے ہے، امام بہقی نے عن سے کی ہے، تو لہذا جعلی یا فیبریکیٹڈ ہے۔ اللہ اکبر۔ مرزا صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ ساری کتب نہیں پڑھ سکتے جرح و تعدیل کی یا اصول حدیث کی، تو کم از کم صرف وہ کتب ہی پڑھ لیتے جو مدلسین پہ لکھی گئی، جیسے ابن العراقی کی کتاب ہے المدلسین پہ، جیسے علامہ ابن حجر العسقلانی کی کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، اور جامع التحصیل فی احکام المراسیل پڑھ لیتے۔ امام العلائی کی سبت ابن العجمی کی تبیین اسماء المدلسین کے نام سے جو کتاب ہے اس کو دیکھ لیتے، تو واضح مل جاتا کہ حضرت سفیان بن عیینہ ان مدلسین میں سے ہے جن کی روایت مطلقاً قبول ہوتی ہے اگرچہ وہ سماع کی تصریح بھی نہ ہو۔ میں صرف 3 عبارتیں نقل کروں گا۔ پہلے امام ابن العراقی فرماتے ہیں جو ان کی اپنی کتاب المدلسین، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان بن عیینہ جو ہیں وہ مدلسین میں سے ہیں، ترجمہ نمبر ہے 22، صفحہ نمبر ہے 53۔ پھر فرماتے ہیں قلت لیکن اتفقوا مع ذلك على قبول عنعنته كما حكاه غير واحد، کہ اتفاق ہو چکا ہے کہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کی جو عنعنہ سے جو روایت ہے وہ مطلقاً قبول ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر العسقلانی نے جب طبقات المدلسین کا ذکر کیا تو آپ کو دوسرے طبقے میں رکھا کہ جن کی روایت مطلقاً رد نہیں ہوتی عنعنہ کی وجہ سے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کانا لا یدلس الا عن ثقہ کابن عیینہ، صفحہ نمبر 13 پہ۔ اور امام علائی فرماتے ہیں جامع التحصیل میں باب الثالث ہے، صفحہ 79 ہے کہ فمن عرف منه الا يدلس الا عن ثقہ كسفیان بن عیینہ قبل ما قال فيه واحتج به، کہ اگر کوئی مدلس راوی کے بارے میں یہ معروف ہو کہ وہ صرف ثقہ راویوں سے تدلیس کرتا ہے تو اس کی روایت قبول ہے، جیسے سفیان بن عیینہ، اور ان کی روایت سے احتجاج کیا جائے گا۔ اب یہ واضح باتیں ہیں کہ اتفاق ہے سفیان بن عیینہ کی عنعنہ والی روایت بھی قبول ہے اگرچہ وہ مدلس ہے، اور انہوں نے تدلیس کی وجہ سے روایت کو جعلی کہہ دیا۔ حالانکہ اگر تدلیس تھی بھی مان بھی لیں تب بھی روایت کو جعلی کہنا جائز نہیں ہے، بلکہ توقف کیا جائے گا اور اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی تصریح سماع اور عدم سماع ثابت ہو جائے۔ اب کیا ہے
امام ذہبی نے تو میزان الاعتدال میں یہاں تک فرمایا، ترجمہ نمبر ہے 33-27، وہ کہتے ہیں اجمعت الامت علی الاحتجاج بھی، کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ سفیان بن عیینہ سے احتجاج کیا جائے گا، کہ وہ ثقہ، ان کی روایت کو قبول کیا جائے گا، کیوں وہ کہتے ہیں وَكَانَ يُدَلِّسُ لَكِنَّ الْمَعْهُودَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُدَلِّسُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ، اگرچہ وہ مدلسین راویوں میں سے ہیں لیکن وہ صرف تدلیس جو کرتے ہیں ثقہ راویوں سے کرتے ہیں۔ اب پہلی علت کا رد ہو گیا کہ تدلیس، سفیان بن عیینہ کی تدلیس اگرچہ سماع کی تصریح نہ بھی ہو تب بھی قبول ہے، حتیٰ کہ بعض محدثین نے تو یہاں تک کہا کہ علامہ ابن حبان نے کہا کہ یہ صرف سفیان بن عیینہ کا خاصہ ہے۔ آپ پڑھیں طبقات المدلسین پہ جو ہم نے نام لیا علامہ ابن حجر العسقلانی کی کتاب میں پوری وضاحت ان کے ترجمہ کے اندر۔ اب آ جائیں، انہوں نے دوسری علت یہ بیان کی کہ قرآن میں ہے المساجد، یعنی وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، المساجد جو ہے یہاں پہ لفظ عام ہے، یعنی کسی بھی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ تو جب قرآن کسی بھی مسجد میں اعتکاف کرنے کو جائز قرار دے رہا ہے تو حدیث میں صرف 3 مساجد کی تخصیص ہے، تو لہٰذا یہ حدیث 3 مساجد کی تخصیص کی وجہ سے قرآن کے خلاف ہے، تو لہٰذا من گڑت ہے، موضوع ہے۔ مرزا صاحب، اللہ کے لیے آپ جو ہے 100 سال میں جو ہر مسلک کے لوگوں نے اور علماء نے جو اپنے مسلک کے موقف کی تائید کے لیے جھوٹ بولے ان کی گرفت کرتے ہیں، لیکن آپ بھی انہی کے طریق پہ چل رہے ہیں کہ اپنی رائے کی تائید کے لیے پھر آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں، پوری تحقیق نہیں کرتے۔ اگر آپ صرف اصول فقہ کی کوئی ایک کتاب بھی پڑھ لیتے، چلے صدر الشریعہ رحمہ اللہ کی جو تودیع علی التنقیح ہے اور اس سے اوپر جو شرح علامت افتازانی کی، اسی کو دیکھ لیتے، عام کی بحث، کہ بعض اوقات عام کیا ہوتا ہے کہ عام بول کے، یعنی لفظ عام بول کے اس سے خصوص مراد لیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے العام المخصوص، وہ اور ہے، ایک ہوتا ہے العام یراد به الخصوص، کہ عام بولا ہے لیکن وہاں پہ خصوص مراد ہے۔ یہ تو قاعدہ اصول قرآن سے لیا گیا، قرآن نے کہا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ اب مرزا صاحب بتائیں کہ کیا محراب میں کھڑے ہوئے ان کو، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو، سارے ملائکہ نے پکارا تھا؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، یہاں پہ جو لوگ ہیں الناس عام ہے، تو کیا سارے لوگوں نے ان کو کہا؟ اگر سارے لوگ کہنے والے ہیں تو سننے والے کون تھے؟ تو لہذا یہ قاعدہ معروف ہے کہ عام بول کے خصوص مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس اصول کی بنیاد پہ بھی یہ حدیث صحیح ہے کہ قرآن نے عام بول کے المساجد، حدیث نے اس کی تخصیص کر دی کہ یہاں پہ عام مراد نہیں خصوص مراد ہے۔ پھر تیسرا اصول اگر آپ کو معلوم ہوتا، صحابہ کرام ہی سے ثابت ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اسی حدیث سے ثابت ہے حضرت حذیفہ کا مسلک، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک، کہ نفی جو ہے اس کے کئی درجات ہیں، کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک نفی کمال کے لیے ہوتی ہے، افضلیت کے لیے۔ یہاں پہ جو فرمایا ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ اعتکاف نہیں، یہاں پہ افضلیت کی نفی ہے، اصل جواز کی نفی نہیں۔ یعنی اعتکاف تو ہر مسجد میں ہو جائے گا، لیکن سب سے افضل جو اعتکاف ہے وہ ان 3 مساجد میں سے کسی ایک مسجد میں ہونے کی وجہ سے ہوگا، یعنی افضلیت کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے واضح ہے۔ اب 2 علتیں جو انہوں نے بنائی تھی فیبریکیٹڈ ہونے کی وجہ سے، تو دونوں ہی علتیں ان کی بالکل غلط ہیں، اور محدثین کے طریق پہ بھی نہیں اور اصول کے طریق پہ بھی نہیں۔ اب میں ان کا ذکر کرتا ہوں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ترجمہ نمبر 47 میں فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، اپنی سند سے وہ لاتے ہیں لیکن اس میں طریق آگے امام بہقی والے طریق سے ہی جا ملتے ہیں، صحیح غریب عالم، تصحیح کر رہے ہیں۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں حدیث نمبر جو ہے 50-26 میں فرماتے ہیں رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ رجال الصحیح، کہ سارے رجال صحیح ہیں۔ اور اگر آپ اس حدیث کا جو امام بہقی لائے ہیں دراسہ اسانید کریں تو تب بھی تمام روات ثقہ ہیں، لیکن اس میں ایک شبہ آپ یہ یاد رکھیں، اس روایت میں ایک راوی ہیں محمود بن آدم المروزی، ان کے بارے میں یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ ان کی توثیق صرف علامہ ابن حبان نے کی، بلکہ ایسے نہیں ہے، ابن ابی حاتم نے الجرح والتعدیل میں ترجمہ نمبر 1334 میں بھی کہا وَكَانَ ثِقَةً صَدُوقًا، انہوں نے بھی ان کی توثیق کی ہے۔ اور ایک اور شبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ سفیان بن عیینہ کا ذکر جب امام العاجلی نے ثقات میں کیا تو انہوں نے کہا لیس بشیء، تو یہ شبہ دور کر لیں کہ امام العاجلی نے 2 سفیان بن عیینہ کا ذکر کیا ہے، ایک وہ سفیان بن عیینہ جو ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں جو راوی معروف ہیں، امام ہیں،
ان کے بارے میں نہیں کہا لیس بشیء، بلکہ دوسرے سفیان بن عیینہ کے بارے میں کہا ہے، جس کی توضیح علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی مدلسین کی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے، جو ابھی ہم نے نام لیا طبقات المدلسین میں، ان میں وضاحت کی ہے کہ ان کو شبہ ہوا ہے، اس میں سارا مسئلے کی وضاحت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ شبہ بھی نہ ہو کہ کوئی آپ کو امام العاجلی کی عبارت دکھا دے کہ وہاں لکھا ہوا لیس بشیء، تو لیس بشیء کا جو لفظ ہے وہ امام سفیان بن عیینہ جس کی وجہ سے مرزا صاحب نے حدیث کو من گڑت کہا ہے، وہ امام سفیان بن عیینہ مراد نہیں بلکہ دوسرے ہیں۔ آپ خود الثقات جو امام العاجلی کی کتاب ہے اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر نیچے پہلے سفیان بن عیینہ جس کی وضاحت ہم کر رہے ہیں ان کا ترجمہ ہے، پھر نیچے دوسرے سفیان بن عیینہ ہے، پھر ان کا ترجمہ کیا گیا، ان کے ترجمے میں کہا لیس بشیء۔ پھر علامہ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ دونوں سے مراد ایک ہی ہے، لیس بشیء سے مراد ان کی یہ ہو سکتا ہے کہ بعد الاختلاط، کہ ان کو اختلاط ہو گیا تھا بعد میں۔ تو کسی بھی صورت میں سفیان بن عیینہ کی وجہ سے یہ حدیث موضوع من گڑت نہیں بلکہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو مرزا صاحب تک اگر میرا یہ کلپ پہنچ جائے تو میری بات پہ بھی یقین نہ کریں، اپنی پہ بھی نہ کریں۔ انہوں نے شیخ زبیر علی زئی سے یہ قول نقل کیا اور آگے خود اس کی توضیح کی ہے۔ انہوں نے کہا یا نہیں کہا ہم اس کے مسئول نہیں، جو مرزا صاحب نے کہا ہم اس کے مسئول ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو من گڑت اور موضوع کہا۔ تو دوستوں سے بھی میری گزارش ہے کہ جب بھی کسی بھی حدیث کے بارے میں کوئی حکم جاننا ہو تو پہلے کبار محدثین جو متقدمین ہمارے گزرے ہیں، جنہوں نے کتب تخریج، کتب علل، شروح الحدیث اور انصاب میں حدیث کا حکم واضح کیا، پہلے ان کے آپ معلوم کریں کہ حدیث کا حکم موجود ہے یا نہیں، اگر ہو تو ان کا حکم نقل کریں۔ خاص کر جو ہمارے معاصرین میں، جو ہمارے قریب کے زمانے میں جو بعض لوگ گزرے ہیں ایسے کہ جو خود کو محدثین کہلاتے ہیں لیکن اجلت بازی سے کام لیتے ہیں کسی بھی حدیث کو موضوع یا من گڑت کہتے ہوئے، تو ان کے حدیث کے حکم پہ اعتبار مت کریں جب تک کسی دوسرے کی تصحیح نہ مل جائے۔ اگر آپ خود قابل ہیں تو خود دراسہ اسانید کر لیں۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو چکی کہ حضرت سفیان بن عیینہ کی تدلیس کی وجہ سے روایت رد نہیں ہوتی بلکہ ان کی تدلیس کی وجہ سے بھی روایت قبول ہے، جیسا کہ ائمہ محدثین نے اتفاق نقل کیا ہے۔